صادق آباد کے قریب موٹر وے M5 پر تیز رفتار مسافر کوچ اور ٹرالر میں تصادم۔ حادثے میں ایک خاتون جاں بحق، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رقیہ بی بی کے نام سے کر لی گئی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اوکاڑا کے نواحی گاؤں میں قتل کی واردات، نامعلوم ملزمان نے عامر الاسلام نامی شخص کو قتل کر دیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل۔ ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ قصور میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے اسامہ نامی منشیات فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے 15 کلو گرام منشیات برآمد۔ ملزم کی نشاندہی پر پولیس نے ملزم کے ساتھی کو بھی گرفتار کر لیا۔ پنڈی گھیب میں پولیس کی کامیاب کارروائی۔ پولیس نے موٹر سائیکل چور کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے مسروقہ موٹر سائیکل اور 35,000 روپے نقدی برآمد۔ پولیس کے علاقہ سے جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ ہلاک افراد کی تعداد 202 ہو گئی۔ پی ڈی ایم میں رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 96 مرد، 48 خواتین اور 58 بچے شامل۔ امبات، بولان، کوئٹہ، زوب، دکی، خزدار، پہلو، کیچ، مستونگ، ہرنئی، کلا عبداللہ، کلا سیف اللہ، پشین اور سبی میں ہوئی۔ اور کرونا وائرس سے مزید 2 افراد جاں بحق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 22,669 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 578 افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ NIH کے مطابق کرونا کے 159 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 2.55% ریکارڈ۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بارشوں کا سلسلہ جاری، ہر طرف جل تھل۔ نالے میں ڈوب کر ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ باران رحمت عوام کے لیے باران زحمت بن گیا۔ ملک کے اکثر حصوں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں 66 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ شہر میں جاری بارش سے جل تھل ایک ہو گیا، بجلی کا نظام دھرم بھرم، گلیاں، بازار، اسکول اور نشیبی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ راستے بند، کاروبار زندگی تعطل کا شکار، دفاتر میں حاضری نہ ہونے کے برابر لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ انسداد پولیو مہم بھی متاثر۔ شہر کے نواحی علاقوں پروا، درابن، رمک اور کچے کی آبادیوں میں گھروں کی چھتیں گرنے اور سڑکوں، پلوں، دیواروں گرنے، گھروں کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کی حدود میں لیاقت پارک کے قریب ایک بڑے نالے میں 4 سالہ بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش کو 1122 نے تلاش کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو 1122 اور دیگر متعلقہ ادارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کی غرض سے متاثرہ علاقوں میں مصروف عمل ہیں۔ واضح رہے کہ محکمہ موسمیات نے ڈیرہ ٹانک میں بارش کا پانی عوام کے لیے درد سر بن گیا۔ نکاسی آب نہ ہونے سے پیدل چلنا بھی محال ہو گیا۔ ٹی ایم اے کے اہلکار بھی غائب ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آدم خان کنڈی کی اس رپورٹ میں۔
بارش ہوتی ہے ٹانگ سٹی کے رہنے والے لوگوں کی زندگی عذاب بن جاتی ہے. نہ کوئی اپنے دفتر جا سکتا ہے اور نہ گھر جا سکتا ہے. یہ ایک پوش علاقہ ہے. اس میں صدر تھانہ، ڈی سی آفس، عدالتیں اور CNW کے دفاتر واقع ہیں. اس کے باوجود عوام تکلیف میں ہیں. شہریوں کا کہنا تھا، رفیق عالم مسعود ٹانگ سٹی کا رہنے والا ہوں. 2 ہفتے پہلے یا مہینہ بھر پہلے آپ نے دیکھا کہ ٹانگ میں سیلاب نے کیا تباہی مچائی تھی، لیکن ہماری انتظامیہ، PMO، ان کی نااہلی کی وجہ سے اس سیلاب سے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ایڈمنسٹریشن کا انتظامیہ کا آفس ہے، اس کے سامنے آپ کے سیشن کورٹس ہیں. یہ آپ کا شہید مرید اکبر وہ تانا ہے، سامنے AC بیٹھا ہوا ہے ڈنڈولا کا. یہاں پہ یہ حال ہے تو سٹی کا تو برا حال ہے. ہمیں ایک واسا کمپنی کا کلرک تھا، اس کو TMO ٹانگ بنا دیا. اب اسی کلرک کو TMO ٹانگ کے علاوہ TMO سروے اور TMO لتا کا اضافی چارج دے دیا. میرے بھائی اسے ٹانگ نہیں سنبھالا جا رہا، آپ کے سامنے ہے یہ تماشا، تو وہ وزیرستان کو کیا سنبھالے گا؟ اللہ تو ٹھاک ضلع جو مہربانی کر. ٹھاک ضلع دے والدین نہیں ہے، 75 سال مکمل ہو رہے ہیں پاکستان کے، لیکن ابھی تک ان کے مسائل حل نہیں ہوئے. دریائے راوی میں پانی میں مسلسل کمی، ڈی خان ڈویژن میں سیلابی صورتحال برقرار. PDMA کے مطابق مقام جیسر کے مقام پر پانی کی سطح 23,000 ریکارڈ کی گئی، جس سے سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں. شاہدرہ کے مقام پر 19,996 اور بلوکی میں پانی کی سطح 24,835 ریکارڈ کی گئی. دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. بھارت کی جانب سے راوی میں مزید پانی نہ چھوڑا گیا تو راوی میں سیلاب کا خطرہ نہیں. ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ سیلابی علاقوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. لوگوں کے انخلاء کے لیے تمام وسائل کو بروکار، جبکہ جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں. سبھی علاقوں سے لوگوں کو فلڈ ریلیف کیمپس میں شفٹ کیا جا رہا ہے. فلڈ ریلیف کیمپس میں دیگر مقامات پر رہائش پذیر سیلاب متاثرین میں 3 وقت کے کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ریلیف کمشنر پنجاب زاہد اختر زمان اور DG PDMA فیصل فرید کا راجن پور کی تحصیل جامپور کے سیلابی علاقوں کا دورہ، موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا. ریلیف کمشنر کی زیر صدارت سیلابی صورتحال کے بارے میں جائزہ اجلاس کا بھی انعقاد. ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. ترجمان PDMA کے مطابق دونوں افسران نے حاجی پور میں قائم ریلیف کیمپ کا بھی دورہ کیا اور سیلاب متاثرین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا. ریلیف کمشنر نے سیلاب زدگان سے حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولیات بارے دریافت کیا، جس پر سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ فلڈ ریلیف کیمپوں میں انہیں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. بر وقت اور بہترین انتظامات کرنے پر حکومت پنجاب اور اداروں کے مشکور ہیں. اس موقع پر ریلیف کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے. حکومت پنجاب نے متاثرین کی بحالی کے لیے وسیع فنڈز جاری کیے ہیں. پنڈی گھیب میں پولیس کی کارروائی، موٹر سائیکل چور پکڑ لیا. پولیس کے مطابق شہری علی حیدر نے درخواست دی کہ اس کا موٹر سائیکل چوری کر لیا گیا، جس کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے قبضہ سے چھینی ہوئی شہری کی موٹر سائیکل اور 35,000 روپے نقدی برآمد کر لی گئی. ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. مزید وارداتیں بھی سامنے آئیں گی. اوکاڑا کے نواحی گاؤں 26/2R میں نامعلوم افراد نے نوجوان کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا. مقتول عامر اسلام کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل. SP انویسٹیگیشن کے مطابق موقع سے شواہد اکٹھے کر لیے گئے. ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. یہ قتل کسی دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے، تاہم تحقیقات شروع کر دی گئی. قصور میں پولیس کی کامیاب کارروائی، 15 کلو منشیات برآمد کر لی گئی. پولیس کے مطابق مخبر کی اطلاع پر
22 کے قریب منشیات فروش اسامہ کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضہ سے 7 پیکٹ افیون اور 3 پیکٹ چرس برآمد۔ ملزم اسامہ کی نشاندہی پر اس کو ایک اور لیاقت کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے قبضہ سے 3 پیکٹ چرس برآمد۔ پولیس نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی میں پاکستان رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ اورنگی ٹاؤن سے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب ملزم عمیر عرف لمبو گرفتار۔ ملزم کے قبضہ سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث عمیر عرف لمبو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے ڈکیتی کی وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان رینجرز کے مطابق 29 مئی 2022 کو صادق عرف لنگڑا کے ہمراہ ناگن چورنگی کے قریب واقع ایک شادی ہال میں گھس کر گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی اور اسٹاف سے 6 عدد قیمتی موبائل فونز اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ ملزمان کو CCTV فوٹیجز میں واردات کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم نے کراچی کے مختلف علاقوں سے 20 سے زائد ڈکیتی کے واردات میں گن پوائنٹ پر قیمتی موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقدی چھیننے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کو بما برآمد شدہ اسلحہ ایمونیشن مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ نوشہرہ میں جہانگیرہ میں GT روڈ پر یو ٹرن پر حادثات معمول بن گئے۔ قاتل یو ٹرن کئی قیمتی جانیں نکل گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے ماجد خٹک اس یو ٹرن پر موجود ہیں۔ آئیے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی ماجد، بتائیے اس خطرناک یو ٹرن کے حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود نوشہرہ کے تحصیل جہانگیرہ مین GT روڈ یو ٹرن کے ساتھ، جس کو یہاں کے مقامی لوگ خون یو ٹرن کہتے ہیں۔ جہانگیرہ کے مقام پر 2 ایسے یو ٹرن ہیں جس پر آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے۔ یو ٹرن کے ساتھ جو روڈ کی حالت ہے وہ بھی کافی خراب ہے، جس کی وجہ سے بڑی گاڑیوں کے ساتھ جو چھوٹی گاڑیوں کو بھی یو ٹرن لینے میں مشکلات پیش آتے ہیں، اور جس طرح یو ٹرن بنا ہے اس وجہ سے حادثات رونما ہوتے ہیں اور کئی گاڑیوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ جہانگیرہ کے جو ٹیکسٹائل مل کے ساتھ یو ٹرن ہے اور دوسری اقرا اسکول PSO پمپ کے ساتھ جو دونوں یو ٹرن ہیں، اس پر آئے روز حادثات رونما ہوتے ہیں۔ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو شہری ہیں، انہوں نے اعلیٰ حکام اور بالخصوص NHA ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے اور یو ٹرن کا جو یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ متعدد غیر قانونی تعمیرات گرا دی گئیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر منوان عمل کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید محمد علی شاہ کی جانب سے انہدامی کارروائی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید محمد علی شاہ کی ہدایت پر KDA محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کا عملہ بلا تفریق قابضین کے خلاف مؤثر آپریشن کر رہا ہے۔ محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے عملے نے MNT A4ST فیڈرل بی ایریا بلاک 19 نزد پاور ہاؤس پر بڑے پیمانے پر کارروائی کے دوران غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری KDA شمس الحق صدیقی آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں۔ کارروائی کے دوران غیر قانونی دکانیں، پختہ تعمیرات، تجاوزات کو بھاری مشینری کے ذریعے منہدم کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی اینٹی انکروچمنٹ سیل کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جمیل احمد بلوچ کی سربراہی میں کی جا رہی ہے۔ آپریشن غیر قانونی تجاوزات کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گا۔ کارروائی کے موقع پر سیکریٹری KDA شمس الحق صدیقی کی KDA کے ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ وریل اندھیر، محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جمیل بلوچ کے ہمراہ انتظامیہ KDA پولیس کی DSP SHO KDA نفری کے ساتھ علاقہ راولپنڈی ڈھوک ہاسو کے علاقے میں ریفریشمنٹ سینٹر کی افتتاحی تقریب، مقامی تاجروں کے علاوہ سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق کی مغل کی اس رپورٹ میں۔
بالکل حالیہ بارشوں کے پانی کی وجہ سے جو جلال پیر والا کے گلیاں محلے ہیں وہ ندی نالوں اور تالاب کا منظر کشی کر رہی ہیں، اور جو متعلقہ انتظامیہ ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، اور سیوریج کا انتظام جو ہے بالکل وہ درہم برہم ہے۔ مزید میرے ساتھ شہری سراپا احتجاج ہیں، اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت ٹمبر مارکیٹ میں مشہور ہوں، اور یہ راستہ جو ہے مختلف اداروں کو اور یہاں پر قبرستان ہے چاہ خیرے والا اس کو لگتا ہے۔ مزید ان سے بات کریں گے اس حوالے سے، یہ کیا کہیں گے؟ جی، یہ مین گلی ہے جناب علی، یہ جو ہے نا ہسپتال کو راستہ لگتا ہے، باپٹا کو راستہ لگتا ہے، کچہری کو لگتا ہے، اس کو ریونیو بورڈ کو لگتا ہے اور پاسپورٹ دفتر کو لگتا ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی ڈوک ہسو کے علاقے میں ریفریشمنٹ سینٹر کے افتتاحی تقریب، مقامی تاجروں کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کے علاقے ڈوکسو میں پہلی مرتبہ اعلیٰ معیار اور صاف ستھرے ماحول پر مشتمل اینگری بنی کے نام سے ریفریشمنٹ سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مقامی تاجر برادری کے علاوہ ڈوکسو کے سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریفریشمنٹ سینٹر کے مالک ملک عتیق نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈوکسو کے اندر جو ہے پہلا ایسا سیٹ اپ تھا کہ جہاں پہ سیٹنگ کے لیے بہت اچھی جو ہے نا انوائرمنٹ پرووائڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لوگوں کو جو ہے نا اس سے باہر کسی اور ایریا میں جیسا کہ صدر وغیرہ ایسے ایریا میں جانا پڑتا تھا، فیملیز کے لیے کوئی اچھا سیٹنگ کا پلیس نہیں تھی، تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو صاف ستھرا اور اچھے طریقے سے اور مناسب دام میں اور اچھی سروس پرووائڈ کرنا۔ ان کے علاوہ ڈوکسو کے سابق ناظم خالد محمود نے اپنی گفتگو میں کہا ملک عتیق الرحمان میرا نواسا ہے، اور اس کو پہلے بڑے چوک میں ڈالر شاپ میں نے اسے سجیسٹ کیا تھا یہ کرو، یہ پہلے ٹھیکیداری کرتا تھا، میں نے کہا بیٹا ادھر آئے، وہ اس نے یہ یہاں ڈالر شاپ کھولی جس کے بہت اچھے اثرات ہوئے۔ آج اسی کے نیچے یہ بیسمنٹ ہے جہاں یہ اس نے فاسٹ فوڈ کا آئیڈیا اس کے ذہن میں آیا، اور آپ دیکھ لیں اتنا صفائی کے لحاظ سے صاف ستھرے ماحول کے حساب سے یہ اس نے معیاری آئٹم خریدی ہے میرے سامنے، اور میں نے کل دہی بھلے چکوال میں قاضی محمد اکبر اور ڈاکٹر غلام یاسین کی پریس کانفرنس، 700 مریضوں کی آنکھوں کے آپریشن میں معاونت فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ مزید جانتے ہیں مرزا سرمد کی اس رپورٹ میں۔ میں قاضی فاؤنڈیشن کے روح رواں قاضی محمد اکبر، منور ویلفیئر فاؤنڈیشن کے صدر کرنل ریٹائرڈ ڈاکٹر غلام شبیر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سال 2021-22 کے حوالے سے منور میموریل ہاسپٹل کے اشتراک سے سینکڑوں آنکھوں کے مریضوں کا فری علاج کیا گیا اور متعدد مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن بھی فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر قاضی فاؤنڈیشن کے قاضی محمد اکبر نے بتایا کہ قاضی فاؤنڈیشن کوئی NGO نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا ویلفیئر پروگرام ہے، جہاں پر بھی مستحق اور غریب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بات ہوگی ہم وہاں پر موجود ہوں گے۔ قاضی فاؤنڈیشن امریکہ میں مقیم قاضی محمد اشرف کی نگرانی میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امسال میں بھی قاضی فاؤنڈیشن 700 مریضوں کی آنکھوں کا آپریشن منور میموریل ہسپتال کے اشتراک سے اپنی معاونت فراہم کرنے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کرنل ریٹائر غلام شبیر نے بتایا کہ منور میموریل ہسپتال پچھلے 25 سال سے آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ ایڈمن منیجر عاصم رضا نے بتایا کہ منور میموریل ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر سجاد حیدر کی نگرانی میں علاقے کے لوگوں کے لیے آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے مستحق افراد کو مفت طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ قاضی فاؤنڈیشن پچھلے 15 سال سے مختلف پروگرام میں معاونت کر رہا ہے۔ اس موقع پر قاضی فاؤنڈیشن کے روح رواں قاضی محمد اکبر نے بتایا کہ ایسے افراد جو منور میموریل ہاسپٹل میں آنکھوں کے حوالے سے آتے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ ان غریب اور مستحق افراد کے تمام اخراجات قاضی فاؤنڈیشن برداشت کرے گا۔
कैमरा टीम के साथ मिर्जा सरमद इकबाल, कोहिनूर न्यूज़ चक। जंड में लैम्प स्किन वायरस से मुतासरा जानवरों की वैक्सीनेशन का अमल जारी। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से तहसील भर में 18,000 से ज़्यादा जानवरों को वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद कमर शाकिर से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हालिया बारिशों के पानी की वजह से जो जलालपुर पीरवाला के गलियां मोहल्ले हैं वो नदी नालों और तालाब का मंजर कशी कर रही हैं और जो मुतलका इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है और सेवरेज का इंतज़ाम जो है बिल्कुल वो दरम बरम है। मज़ीद मेरे साथ शहरी सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इस वक्त टिम्बर मार्केट में मशहूर हूँ और ये रास्ता जो है मुख्तलिफ इदारों को और यहाँ पर कब्रिस्तान है चाहे खैरे वाला उसको लगता है। मज़ीद इनसे बात करेंगे इस हवाले से, ये क्या कहेंगे जी। ये मेन गली है जनाब वाली, ये जो है ना अस्पताल को रास्ता लगता है, बापटा को रास्ता लगता है, कचहरी को लगता है, इसको रेवेन्यू बोर्ड को लगता है और पासपोर्ट दफ्तर को लगता है। इसके अलावा इधर करीब ही कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई फौतगी वगैरह होती है तो जनाजा लेकर आते हैं तो बड़ी दुश्वारी होती है। उस दुश्वारी की वजह से इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है हमारे, चाहे हमारी दुकान में पानी घुसे, हमारे कब्रिस्तान में पूरा पानी घुस जाए, इंतज़ामिया हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। जी ये शहरी थे, इनकी बात सुनिए। मज़ीद और भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, इनका क्या कहना है जी। इस बारिशों की वजह से हमारे कारोबार ख़त्म हो चुके हैं और मज़दूरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं और इंतज़ामिया बिल्कुल सोई पड़ी है, बिल्कुल होश ही नहीं है, कोई आगे पूछने वाला भी नहीं है मौजूद। हमारे बहुत परेशान हैं हम और काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज तीसरा दिन है, मुसलसल बारिश की वजह से काम ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा हमारे लिए बहुत परेशानी का बायस है। जी इनका कहना है कि ये जो रास्ता है पानी की वजह से बंद है और यहाँ हमारे कारोबार जो हैं बिल्कुल ठप हैं और हमारे चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ गए। पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की रावी ब्लॉक में बर वक्त कार्रवाई। घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। पुलिस ने तशद्दुद का शिकार होने वाली मुलाजमा को हिफाजती तहवील में ले लिया। मालिकान के बेहिमाना तशद्दुद से बच्ची का हाथ फ्रैक्चर, गर्दन पर भी ज़ख्म के निशानात हैं। मुल्ज़िमान अली फरहान और इसकी अहलिया थाना इकबाल टाउन के हवाले। आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, ये इकबाल टाउन का इलाका है जहाँ पर घरेलू मुलाजमा को मियाँ बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसका बाजू भी तोड़ दिया और उसके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश भी की, जिससे वो बच्ची जख्मी हो गई और जिसने जो है वो फौरी 15 पर कॉल की तो PRO ने जो है वो फौरी रिस्पॉन्स करते हुए रावी ब्लॉक में कार्रवाई करने के बाद मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नोटिस बाकायदा तौर पर DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने भी लिया था और इसके अलावा SP इकबाल टाउन अमारा शराजी ने भी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। PRO ने जो है वो मुल्ज़मान अली फरहान और उसकी अहलिया को गिरफ्तार करके थाना इकबाल टाउन के हवाले कर दिया है, जिस पर जो है वो तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची फातिमा ASP इकबाल टाउन की हिफाजती तहवील में दे दी गई है। दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करने के बाद ASP के सामने पेश किया गया, तहाल जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनको जो है वो बच्ची को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। जिस तरह से आज की बड़ी खबर थी ये कि बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया मियाँ बीवी की जानिब से, और इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी जिस तरह से कैंट के इलाका में काम करने वाली घरेलू बच्चियां हैं जो कि वालिदैन से तंग आकर जो है वो काम पर लग जाती हैं या वालिदैन उनको छोड़ देते हैं, तो उस पर जो है वो मालकान जो मियाँ बीवी खासकर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। सेम उसी तरह से आज इकबाल टाउन के इलाका में ये वाकया पेश आया कि एक छोटी बच्ची को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया फातिमा को, और फातिमा ने 15 पर कॉल की और मियाँ बीवी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान का बयान। कहा, चेयरमैन PTI इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से TV चैनल्स पर नशर होने वाली खबर बेबुनियाद
اور حقائق کے منافی ہے۔ عمران خان کی جانب سے کسی بھی افسر کی تعیناتی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب یا چیف سیکرٹری پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان کسی قسم کے تلخ جملوں کا تبادلے کی جو خبر ہے وہ بالکل غلط ہے۔ آج صبح سے کچھ ٹی وی چینلز کے اندر عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان اختلافات کی خبریں چلائی گئی، اور ایک چینل نے خصوصاً اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی مرضی کی تعیناتی کے لیے چیف سیکرٹری کے اوپر اور چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر پریشر ڈالتے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور پھر دوسری چیز یہ اس خبر پھیلائی گئی کہ عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان کوئی ترک کلامی ہوئی ہے۔ ایبسلیوٹلی جھوٹ ہے، صریحاً جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جھوٹی جرنلزم، یلو جرنلزم کے ذریعے سے وہ ٹی وی چینل اپنی عزت اور اپنے وقار کے اندر اضافہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے۔ قطعاً بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان کسی قسم کی نہ کوئی ترک کلامی ہوئی ہے، نہ کوئی عمران خان صاحب کی طرف سے اپنی مرضی کی افسران کی تعیناتی کے حوالے سے چیف سیکرٹری کے اوپر یا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز۔ قیدیوں کو اہل خانہ کی جانب سے رقم بھیجنے کا معاملہ، قیدیوں تک رقم کی آسان منتقلی کے حوالے سے اہم اقدامات۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ اور بینک آف پنجاب کے درمیان MOU سائن کر لیا گیا۔ قیدیوں کے اہل خانہ کی پنجاب بینک کی کسی بھی برانچ پہ پیسے جمع کرا سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے۔ آپ کو بتائیں کہ قیدیوں کو اہل خانہ کی جانب سے رقم بھیجنے کا معاملہ، قیدیوں تک رقم کی آسان منتقلی کے حوالے سے اہم اقدام۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ اور بینک آف پنجاب کے درمیان MOU سائن کر لیا گیا۔ قیدیوں کے اہل خانہ کی پنجاب بینک کے کسی بھی برانچ میں پیسے جمع کرا سکیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جس طرح سے آئی جی پنجاب جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیگ اور بینک آف پنجاب کے درمیان ایک آج معاہدہ طے کیا گیا ہے، ان کے دفتر میں یہ معاہدہ ہوا ہے جس میں جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور بینک آف پنجاب کے درمیان جو معاہدہ طے کیا گیا ہے اس میں بڑا واضح کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے لواحقین کو جو ہے وہ جدید اور اپنے گھر کے نزدیک ایسی سہولت مہیا کرنا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کے نزدیک ترین بینک آف پنجاب کی کسی بھی برانچ کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں، جس طرح سے جیز کیش، ایزی پیسہ اور اس طرح کی دیگر سہولیات کے ذریعے جو ہے وہ پیسے جمع کروا سکیں گے، جس سے نہ صرف وہ گھر بیٹھے اپنی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے بلکہ جیلوں میں بھی اسران کے ورثہ کا لوڈ کم ہوگا۔ اسران کی بات کریں تو جس طرح سے اسران کے شفاف سسٹم مہیا کرنا جس میں ان کے پیسوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا ہیر پھیر نہ ہونا، وہ بلا خوف خطرہ اپنے پیسوں کو ایک سسٹم کے تحت کنٹین اور PCO کال اور دیگر جو سامان خریدا جائے گا اس میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، اور جس کا مکمل جو ہے وہ ڈیجیٹل حساب سسٹم بھی کیا جائے گا، اور جیلوں میں ہونے والی کرپشن کا خاتمہ بھی جو ہے وہ بڑی جلدی سے ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ PIDB کے مجبوزہ جو ہے وہ PMIC نظام پر جو ہے وہ اسران کی کو بغیر کیے جو ہے وہ سامنے لائی جا سکے گی، اور آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ جب اسران کی رہائی ہوگی تو وہ کسی بھی بینک آف پنجاب کی برانچ پر اپنے یا اپنے ورثہ کے قوائف پر اپنی بقایا رقم جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے۔ اس نظام میں سہولت موجودہ کہ اسران اگر کسی اور جیل میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی رقم بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پر ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ جی وسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ملک بھر میں کاروبار کو تباہ کر دیا۔ تاجر برادری نے کاروباری مشکلات میں اضافے پر سر پکڑ لیے۔ ہمارے نمائندے حامد خان اس وقت صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ کے صدر ملک امانت کے ہمراہ موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ پاکستان میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی سے جہاں تمام شعبہ زندگی کے افراد پریشان ہیں، وہاں تاجر بھی خوش نہیں ہیں۔ تاجروں کو بھی بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ان کو کیا مسائل ہیں یہ جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک امانت صاحب، صدر انجمن تاجران لاہور قائد اعظم گروپ۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ تاجروں کو اس گورنمنٹ کی وجہ سے کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ کیا ایڈوائز کریں گے کہ تاجروں کے مسائل حل ہو سکیں۔ جی ملک صاحب، پہلے مختصر طور پہ بتائیے گا کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں پریشانی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का। ताजरों के मसाइल तो मेरे अज़लों से चल रहे हैं, और क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ आप अगर किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो वहाँ से किसी बच्चे का या बच्ची का इंटरव्यू लेंगे ना, तो उनमें 5 से 10% बच्चे कहेंगे कि हमने कारोबार और बिज़नेस करना है। बाकी सारे कहेंगे कि जी हमने फ़लानी जगह जाना है, हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने फ़लानी चीज़ बननी है। वो 10 से 15% लोग जो है ना, वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं और उनकी कोई सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी जगह पे भी। आप ये चेक करें कि जो पेट्रोल की कीमतें पूरी आलमी मंडी में कम हो रही हैं और हमारे यहाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। हम लोग ये जैसे है क्लीनर्स का काम है, जो इंपोर्ट मैडम साहबा ने वो 2000 वाली ने बंद कर दी एकदम, तो वो आप ज़रा कराची पोर्ट पे जाएं, बाकी पोर्टों पे जाएं, कितना कंटेनर खड़ा हुआ है, कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं लोग। ये जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है ना, इन्होंने अवाम का सत्यानाश किया है। अच्छा, उस इम्पोर्टेड हुकूमत से जब थोड़ी देर पहले जितने चैनल हैं, जितने एंकर हैं ना, इनका ज़रा इंटरव्यू सारे निकाल के देखे जाए ना, तो ये ऐसे है, ये मुल्क सिर्फ यही चला सकते हैं, बाकी कोई नहीं चला सकता। और ये माशाल्लाह आते सारे इन्होंने सारा कुछ अपना सीधा कर लिया है, और अवाम के साथ वो ज़्यादती इतनी हो रही है कि आप यानी कि सोच भी नहीं सकते। जिस तरह के हालात अभी पैदा हुए हुए हैं, मैं नहीं समझता था कि इस तरह के हालात पैदा होने चाहिए कि लोग खुदकुशियाँ करने पे आए हुए हैं। मार्केटों में जो बिल आ रहे हैं 3000 से 6000, उन दुकानों को और उनको भी। सादकाबाद के करीब मोटरवे M5 पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, एक खातून मौका पर जाँ बहक, 4 अफराद शदीद ज़ख्मी। हादसा तेज़ रफ्तारी और गलत क्रॉसिंग की वजह से पेश आया। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त रुकैया बीवी के नाम से हुई है। ज़ख्मियों में मुनीर अहमद, राशिद खान, ज़हीर खान, रशीद अहमद शामिल हैं। ज़ख्मियों को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद हस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। कसूर पीरावाला कोट के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। हादसा ट्रक ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और रॉन्ग वे पर आने की वजह से पेश आया। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि कसूर पीरावाला कोट के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स शदीद ज़ख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल। हादसा ट्रक ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और रॉन्ग वे पर आने की वजह से पेश आया। पीर महल में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, भारी मकदार में शराब बरामद, शराब फरोश गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुखबर के इतला पर कामयाब छापा मारते हुए मुलजिम जावेद को रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसके कब्ज़ा से 33 बोतल विलायती शराब कब्ज़ा में ले ली गई। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। बहावल नगर में तेज़ बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 3 बहनें जाँ बहक। हादसा मोहल्ला तितलियावाला में पेश आया, जहां बारिश के बायस घर में कमरे की बोसीदा छत अचानक गिर गई, जिसके बायस इसमें सोई हुई 3 बहनें मलबे तले दब गईं। रेस्क्यू टीम ने जाँ बहक होने वाली ख़वातीन की लाशें मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक होने वाली ख़वातीन में 24 साला नादरा, 28 साला रज़िया और 30 साला रुबीना शामिल हैं। तीनों बहनें निजी स्कूल में टीचिंग करती थीं। जड़ावाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से के कब्ज़ा से लूटा हुआ 1.5 करोड़ मालियत का सामान, जिसमें गाड़ी, मवेशी और नकदी शामिल हैं, बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान अगवा और राहज़नी समेत मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे, जबकि एक और कार्रवाई में अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया। खातून को कत्ल करने वाली इसकी सगी बेटियां ही निकलीं। 2 लड़कियों और 1 लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। हाफजाबाद को गुजरात डिवीज़न में शामिल करने पर ज़िला में तहरीक-ए-इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक मुखालफत में सड़कों पर निकल आया। शौकत भट्टी की हिमायतों का कारकुनों के हमरा फुआरा चौक पर एहतजाज, टायर चलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। दूसरे धड़े की हिमायत MP मियां मामून जाफर तार ने शमूलियत को बेहतरीन फ़ैसला करार दे दिया। पंजाब के 10वें डिवीज़न गुजरात बन गया, लेकिन इससे ज़िला हाफजाबाद में इख्तलाफात पाए जाते हैं। गुजरात डिवीज़न में ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बहावतीन और ज़िला हाफजाबाद शामिल हैं, जिसमें हाफजाबाद के सियासी ख़ानदान, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के मुस्ताफ़ी MNA शौकत अली भट्टी ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाफजाबाद के कारकुनान ने फुआरा चौक पर
ٹائر چلا کر روڈوں کو بلاک کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے میاں معاون جعفر تارڑ نے ضلع کو گجرات ڈویژن شامل کرنے پر موقف دیتے ہوئے خوش آئین قرار دے دیا اور کہا کہ ضلع میں ترقی ہوگی۔ سرگودا میں فوڈ اتھارٹی کا ملاوٹی دودھ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 1400 لیٹر مضر صحت دودھ تلف کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی ٹیم نے سیال موڑ انٹرچینج پر ناکہ لگا کر دودھ سپلائی کرنے والے گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ موقع پر لیے گئے نمونوں میں ناقص نتائج آنے پر اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزیوں پر 5 سپلائرز کو جرمانے کیے گئے۔ محکمہ فوڈ کے مطابق مضر صحت دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ مردان میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے NA 22 پر الیکشن کے لیے جمع کیے گئے کاغذات چیلنج کر دیے گئے۔ درخواست شہری علی حیدر کی طرف سے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان سے فارن فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات جمع نہیں کرائی گئیں، جبکہ 2008 میں عمران خان کے اثاثے 4 کروڑ اور اب 30 کروڑ سے زائد ہیں۔ ان کے گوشوارے اور ٹیکس تفصیلات جمع نہیں کرائی گئی۔ عمران خان کی ایک بیٹی امریکہ میں مقیم ہے، ان کو باقاعدہ خرچہ دیا جا رہا ہے، ان کی تفصیلات بھی جمع نہیں ہوئیں۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 22 علی محمد خان کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ فورٹ عباس میں بھی اسٹوڈنٹ کونسل کے انتخابات جاری ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم سے، جو اس وقت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جنوبی پنجاب بھر کی طرف فورٹ عباس میں بھی جو ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے یہاں پر بھی الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور بچے جو ہیں اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی حوالہ سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جو ہیں وہ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالہ سے کیا کہنا ہے۔ جی تو میم بتائیے گا کہ اس حوالہ سے جو ہے بچے جو ہیں ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ان کا جو ہے مقصد کیا ہے؟ ان کا یہ مقصد ہے کہ بچوں میں مشاورت جو ہے اس کا اجاگر کرنا اور فیصلہ سازی میں اور اس ہم نصابی سرگرمیوں میں شرکت کو یقینی بنانا، انتظامیہ امور میں معاملات پر دسترس حاصل کرنا، تاکہ بچے جو ہے وہ تمام مسائل کو حل کرنے کی جو ہے قوت رکھیں اور ان میں جرأت پیدا ہو۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ الیکشن اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اسکول کے اندر جو بھی کوئی معاملات ہو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے ان کو حل کیا جائے۔ اور بہاولپور میں بھی اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن تمام ہائی اور مڈل اسکولوں میں منعقد۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ گرلز صادق ماڈل اسکول میں انتخابی امور کا جائزہ لیا۔ بوائز ہائی اسکول اور مڈل ہائی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء و طالبات کے مابین صدر، نائب صدر اور جنرل سیکرٹری کے لیے انتخابی عمل جاری ہے، جس میں طلباء و طالبات نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن سے طلباء میں لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن سے صحت مند مقابلے کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے طلباء و طالبات میں ہار اور جیت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ الیکشن سے جس بچوں میں جمہوریت پسندی کا شعور بھی اجاگر ہوتا ہے۔ منڈی بہاؤدین میں بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف کسانوں کا ایکسین دفتر کے سامنے احتجاج، ٹائر چلا کر اسلام آباد روڈ، جبکہ دوسری طرف ٹریکٹر کھڑے کر کے لاہور کو جانے والی سڑک بلاک کر دی۔ مظاہرین میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شامل ہوئیں۔ دوسری جانب روڈ بلاک ہونے والے میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ عوام پر بلوں پر مزید ٹیکس لگانا معاشی قتل ہے، 2 وقت کھانے کے پیسے نہیں، بجلی کے بل کہاں سے بھریں گے۔ مظاہرین نے ٹیکسز فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گجرانوالہ میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خلاف شہریوں کا احتجاج، یوسف پورہ کے قریب خواتین نے جی ٹی روڈ بلاک کر دیا۔ مظاہرین کی حکومت اور گیپکو کے خلاف شدید نعرے بازی، روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔
مسافر پریشان، حکومت بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکس فوری ختم کرے، مظاہرین کا مطالبہ۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 149 ای بی میں بجلی بل نہ پہنچ سکے، اہلیان علاقہ پریشان، وابٹہ نااہلی کے خلاف سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں ہمارے نمائندے رضا زیدی اپنی اس رپورٹ میں۔ عارف والا 149 ای بی میں میپکو کے بل گھر گھر پہنچانے کا آرڈر پس پشت ڈال کر گاؤں کی مختلف دکانوں پر بجلی کے بل رکھ دیے جاتے ہیں۔ چوک میں پڑے پٹوں پر کسی الیکٹریشین کی دکان اور کسی درزی کی دکان، کسی میڈیکل سٹور پر تو کسی درخت تلے پیکٹ بنا کر بل ڈال دیے جاتے ہیں۔ 149 ای بی گاؤں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کئی بار وابڈا آفس اطلاع کے باوجود حالات جوں کے توں ہی چلے آ رہے ہیں۔ بلوں میں ہر ماہ اضافہ ہو جاتا ہے مگر عوام کو بل بھی خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ راولپنڈی ڈھوک چودھریاں کے نجی اسکول میں تقریب کا انعقاد، طلباء اور اس کے اساتذہ سمیت والدین نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں حیدر علی کی اس رپورٹ میں۔ محمدن سکول کے زیر اہتمام جشن آزادی کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکول کے بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر محمدن سکول چودھری ارشد نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی 14 اگست 1947 کو پاکستان مارد وجود میں آیا اور یہ ہماری آزادی کا دن ہے، جسے ہمیں اچھے طریقے سے خوشی سے اس دن کو جو ہے منانا چاہیے۔ اور یہ بچے دیکھیں آج کے 14 اگست کے حوالے سے جھنڈیاں لے کے آئے ہیں اور کتنے خوش ہیں کہ ہمارا اپنا ایک آزاد ملک ہے اور اس آزاد ملک میں ہم آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور ہمارے اسکول میں ہر سال جو ہے 14 اگست کا سیلیبریٹ کی جاتی ہے اور بچوں میں جوش اور جذبہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا، آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا اور ماشاءاللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ بچے ہر سال اسی طرح جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ پشاور میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام شیخ محمدی میں کھولی کچہری، عوام کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی، اپنے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ عوامی مسائل سے آگاہی اور دہلیز پر حل ان کی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شفیع اللہ خان کا کہنا ہے کہ کھولی کچہری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد عمران خان، اسسٹنٹ کمشنر حامد خان، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر سمیرہ صبا اور ان کے سمیت ذیلی محکموں کے افسران، ریونیو سٹاف نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر لوگوں نے افسران کو اپنے مسائل بارے بتایا۔ کھولی کچہری میں درخواست کی گئی کہ علاقے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اور عوام کی سہولت کے لیے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کیا جائے، اور علاقے میں سوئی گیس کا پریشر بہت کم ہے، اس لیے سوئی گیس کا پریشر بڑھایا جائے اور علاقہ میں آئس فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، جسے افسران نے فوری حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ مردان میں اقلیتی برادری کے لیے فیسٹیول کا انعقاد، مرد و خواتین سمیت بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ اقلیتی امور خیبر پختونخوا کی جانب سے مردان میں ایکتا مائنارٹی ریلیجس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین سمیت بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اقلیتی امور وزیر زادہ تھے۔ پروگرام کا مقصد اقلیتی برادری میں ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ فیسٹیول میں شریک افراد نے اپنے مذہبی رسومات ادا کیے، جبکہ بچوں نے ٹیبلیو پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دی۔ بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے ایسے پروگرام ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ انجوائے کریں اپنے ریلیجن کو، اپنے کلچر کو۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کی مربوط ترقی کے لیے 3.5 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا ہے۔ آج جو یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ ایک ہمارے ہندو کمیونٹی کے ایک مذہبی تہوار ایکتا کے نام سے منانے کے لیے ہم نے سب کو یہاں پہ اکٹھے کیے ہیں۔ مائنارٹیز کی ایک مربوط ترقی کے لیے ہم نے ایک لائحہ عمل بنا لیے، اس پہ ہم گزشتہ 3 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ ایک ریکارڈ ترقیاتی بجٹ جو ہے 3.5 ارب روپیہ ان 3 سالوں میں مائنارٹیز کے لیے نہ صرف مختص ہوئے ہیں، ان پہ کام جاری ہے، جس میں گھوٹکی میں ٹریفک قوانین سے آگاہی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ مزید جانتے ہیں گھوٹکی سے جاوید کھوسا کی اس رپورٹ میں۔
फाउंडेशन ऑफिस में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से एक मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध पुलिस, महकमा समाजी बहबूद ख़वातीन, समाजी तंजीम, SDO और मेहमान ख़ास तौर पर लेडी इंस्पेक्टर मैडम सबा ने शिरकत की। लेडी इंस्पेक्टर मैडम सबा ने बात करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलर एक मुजरमाना कारोबार है जिसको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रही है और उसके साथ आम आदमियों को इस काम से रोकने के लिए आगाही मुहिम दिया जा रहा है। उस मौके पर BBSYDP के ज़िले ऑफिसर सईद सांगरी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर 2 अहम मसाइल दरपेश हैं, उनमें एक इंसानी स्मगलर और दूसरा माहौलियाती तब्दीली। हमको इन दोनों पर तमाम ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसलिए हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब्दुल गफ़ार थईम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब इंसानी कारोबार है जिसको रोकने के लिए तमाम ही अहम है। इस पर आगाही मुहिम दिया जा रहा है कि ये कारोबार मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है, इसमें कमज़ोर तबका मुतासिर होता है। हवा फाउंडेशन के रहनुमा गुलाम नबी सुमरो ने कहा कि हवा फाउंडेशन मुस्तफ़ाबाद में मरकज़ अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम महफ़िल ज़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की गई और वाक़या करबला पर रोशनी डाली। इस मौके पर साहिबज़ादा पीर सैयद अली हैदर शाह बुखारी और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को तरबियत की अशद ज़रूरत है। हमें इंसानियत की खिदमत और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए। हमें रास्तों को बंद नहीं करना चाहिए। मुक़द्दस मकामात पर इबादत की जगह पर इबादत और ज़ियारत की जगह पर ज़ियारत ही करनी चाहिए। आखिर में मरकज़ अहले सुन्नत मदरसा फैज़ान पंचतन पाक की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।